الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دجال یہ کیسے کیسے کرتب دکھائے گا، اور ویسے تو 3 جمعہ سے اس کے متعلق باتیں ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم نے گفتگو سماعت کی کہ آپ کس طرح سے آئیں گے، اور مختصر سے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ یہ فتح ہو جائے گا، وہاں پر آپ قیام فرمائیں گے، اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ دجال کے متعلق ایک جھوٹی افواہ اٹھے گی، یہ واپس آئیں گے، اور وہ سب سلسلے ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک طرف امام مہدی ہوں گے ملک شام وغیرہ، بیت المقدس اور وہ سب جگہ پر، ایک طرف دجال ہوگا۔ دجال پوری دنیا میں یہ گھوم پھر آئے گا، اور 40 دن میں یہ سب پوری دنیا کو یہ چھان مارے گا۔ 2 مقدس شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا، جو ہم نے پچھلے جمعہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی سماعت کیا، وہ حدیث مبارکہ بھی ہم نے سنی۔ وہ 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور فرمایا کہ یہ 2 حضور نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور دجال کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو یوم الخلاص کیا ہے؟ 3 مرتبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا، اور کہا کہ دجال احد کی پہاڑی پر آئے گا، اور وہ وہاں سے مدینہ کو میں دیکھے گا شہر میں، اور وہاں پہ اپنے ساتھیوں سے پھر کہے گا کہ کیا تمہیں وہ سفید محل نظر نہیں آتا؟ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ چونکہ ابھی تو یہ جو گنبد ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے، ہرا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ سفید کلر کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ دجال اس طرح سے دیکھے گا، اور یہ بھی علم غیب حضور کا ثابت ہوتا ہے۔ اور اب تو یہ ہو بھی گیا ہے کہ اب جو مسجد نبی شریف کے مینارے وغیرہ ہیں وہ اب دور سے نظر آنے لگے ہیں۔ اس زمانے میں تو مسجد بالکل بہت چھوٹی سی، بالکل عام، بالکل بہت سیدھی سادی تھی، اب تو اس طرح سے ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں، میں اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس بات کے سمجھا چکا ہوں، لیکن میں آپ کو پھر ایک مرتبہ سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ خاص کر کے اہل حدیث دیوبندی اور یہ سب یہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں چونکہ سعودیوں کا قبضہ ہے تو پھر وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے آپ کہتے ہو یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ مدینہ میں اور مکہ میں تو دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ مکہ اور مدینہ ایسے شہر ہیں کہ اس میں صرف مومن ہی رہیں گے۔ یہ ان کی دلیل ہے، یہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو، اور وہ بھی اس مسئلے میں آ جاتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، دجال بھی نہیں جا سکے گا،
تو پھر یہ تو مقدس شہر ہو گئے، تو پھر اس میں کوئی کافر اور ایسا کون رہ سکتا ہے، اور جو وہاں پہ حکومت کر رہے ہوں وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھیں اس بات کو اور دونوں کا فرق سمجھیں۔ یہاں پہ جتنی بھی روایتوں میں آیا ہے یہ ضرور آیا ہے کہ وہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن وہاں پہ کافر اور مشرک اور منافق داخل نہیں ہو سکے گا، یا وہاں پہ نہیں ہوگا، ایسا کہیں پہ نہیں آیا۔ بلکہ حدیثوں میں جو ملتا ہے وہ آپ سنیں۔ اگر کوئی عام عالم بات کرتا تو آپ اس کو کوئی رد بھی کر سکتا، میں کہ رسول پاک سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی آپ اسی کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ حجر اسود جو کعبہ شریف میں نصب ہے، اس کے متعلق یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود یہ گواہی دے گا کہ اس کے چھونے والوں میں سے اور اس کو چومنے والوں میں سے کتنے مومن ہیں یا مومن تھے اور کتنے کافر۔ اب آپ سوچیں خود کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تو پھر وہاں پہ یہ کھلم کھلا کافروں اور مشرکوں کی انٹری تو بینڈ ہے، وہاں پہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، ابھی تک تو کوئی نہیں جا سکتا تھا ویسے کھلے طور پر۔ تو پھر وہ حجر اسود کیسے گواہی دے گا کہ وہاں پہ کتنے کافر آئے تھے اس کو چومنے کے لیے؟ اسے ثابت ہوا کہ کئی سارے لوگ وہ ہوں گے جو ظاہری لباس کے اعتبار سے اور کلمہ اور قرآن پڑھنے کے اعتبار سے تو وہ بظاہر مسلمان نظر آئیں گے، لیکن کوئی عقیدے کی وجہ سے، کوئی عمل کی وجہ سے اور کوئی اپنے دل کی وجہ سے یہ کافر ہوگا۔ تبھی تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ گواہی دے گا۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ کعبہ شریف تک اور حجر اسود تک اور کعبے کی طواف تک کافر اور مشرک پہنچ جائیں گے۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا، رافضیوں کا دور تھا، کہ وہ حجر اسود کو نکال کر یہ کوفہ تک لے گئے تھے، تقریباً 6 یا 7 سال تک اپنے پاس حجر اسود کو نکال کے رکھا تھا۔ اور پھر مکہ یا مدینہ شریف کی حکومت کسی کے پاس آ جانا یہ بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ ویسے تو یزید بھی تھوڑے دنوں کے لیے حاکم بن گیا تھا، اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک زمانہ وہ تھا، کعبہ شریف تو پہلے سے کعبۃ اللہ ہے نا، بیت اللہ تو پہلے سے ہے نا، صرف یہ 1400 سال سے تھوڑی ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے بنایا، اور سب سے پہلے مسجد اقصیٰ سے پہلے بھی یہ بیت اللہ بنا، کعبہ شریف بنا ہے۔ وہاں پہ ایک دور وہ بھی تھا کہ کعبے کے اندر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور کعبے کے دروازے اور باہر یہ بڑے بڑے بھاری بھرکم جو ان کے بہت بڑے دیوی جس کو مانتے تھے وہ سب رکھے ہوئے تھے۔ تو کیا سچ ہو گیا یہ سب؟ کیا وہ سب ان کے پاس سطح تھی، ان کے پاس حکومت تھی، تو کیا یہ سب درست ہو گئے، حق پر ہو گئے؟ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ کعبہ شریف یا مدینہ شریف کی گورنری یا اس کی حکومت، سطح، اتھارٹی کسی کے پاس آ جانا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ اب جب مکہ اور مدینہ کا یہ حال ہے تو پھر کہیں پر بھی اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے، اگر کوئی غریب نواز کے مزار پر یا سید علی میرا داتار کے مزار پر یا کسی بھی مزار پر اگر کچھ لوگ وہاں پہ اگر اپنی سطح جما لیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر غریب نواز کا مزار ان کے پاس ہے تو وہ سب سچ ہے، سب حق ہے، اور جو کرتے ہیں وہ سب صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کو شریعت کے میزان پہ تولا جائے گا اور شریعت کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ سمجھ لے، بات کو سمجھے۔ پھر ایک اور بات کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے، چونکہ یہ فرمایا کہ 2 گروہ ہونے والے ہیں اور اس طرح کی زبردست لڑائی ہوگی۔ ابھی جتنی بھی لڑائی چل رہی ہے اسرائیل اور یہ فلسطین کے درمیان اور مسلمان اور یہودیوں کے درمیان، ساری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں 100 سال سے، اور یہ سب چیزیں یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جس پر یہ سبز کلر کی چادر ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ لڑائیاں یہ سب ہوتا رہے گا۔ یہودی اس کی تیاری کر رہے ہیں، عیسائی بھی اس کو بھی پتا ہے کہ اس طرح سے اینٹی کرسٹ آئے گا، اس کو وہ اینٹی کرسٹ کہتے ہیں، اور ہمیں بھی پتا ہے۔
کیونکہ یہ دجال کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام سے مسلسل انبیاء کرام لوگوں کو ڈراتے رہے اور لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ فرماتے رہے۔ اب ایک وقت آئے گا پھر کہ صبح، اچھا پھر یہ جب آئے گا دجال، یہ اندر میں تو جا نہیں سکے گا مدینہ شریف اور مکہ شریف، وہاں پہ فرشتے ہوں گے ننگی تلوار لے کر۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھے سے سنیں، کہ مدینہ شریف میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور جب وہ زلزلہ آئے گا تو فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ طیبہ اپنے اندر سے ہر کافر اور منافق کو باہر پھینک دے گا، اور اس دن مدینہ ہر کافر اور مشرک سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ تو جب یہ زلزلہ آئے گا تو مدینہ میں جتنے بھی کافر اور مشرک ہوں گے، جو بھی نجدی وہابی ادھر ادھر کے جو بھی ایرے غیرے ہیں، وہ تمام کے تمام ان شہروں کو چھوڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر دجال کے فتنے میں آئیں گے، وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور مومن ہوں گے وہ تھوڑی مدینہ چھوڑ کے جائیں گے زلزلے کی ڈر سے، وہ تو کہیں گے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ وہ کیوں چھوڑیں گے؟ وہ تو یہاں سے جاتے ہیں تو بھی دعا کرتے ہیں کہ وہیں پہ مر جائیں، واپس آنا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی مرنے کی تمنا کرتے ہیں، تو وہ جہاں پہ پکے مومن اس زمانے میں رہتے ہوں گے وہ زلزلے سے نہیں نکلیں گے، بلکہ وہ جو کلو کافر و منافق، یہ لفظ حدیث میں کلو کافر و منافق، ہر کافر اور منافق وہاں سے نکلے گا اور وہ دجال پر ایمان لے آئے گا۔ ابھی ہو گیا کام، مدینہ اور مکہ پاک ہو گیا۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا پاک ہو جائے گا جیسے جو بھٹی ہے وہ لوہے کے میل کو پاک کر دیتی ہے۔ اس طرح سے وہ زلزلہ آئے گا وہ اس زمانے میں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ملک شام، سیریا کی یہ راجدھانی ہے دمشق، جس کو آج کل دماسکس کہا جاتا ہے۔ وہ دمشق جو ہے اس کی جامع مسجد اموی، اس کی شرقی مینارے پر، سفید مینارے پر صبح کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 نبی وہ ہیں جس کو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا۔ باقی سب کو بھی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ وقت آنی ہے، لیکن 4 ایسے ہیں کہ اس کو ایک آن کے لیے بھی موت نہیں آئی اور انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا۔ 2 زمین میں رہتے ہیں اور 2 آسمان میں۔ جو 2 زمین والے ہیں وہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ حج کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں پہ ہوتے بھی ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ نیک لوگوں سے ملاقات پہلے بھی ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ اور 2 جو آسمان میں ہیں جن کو تھوڑی دیر کے لیے بھی موت نہیں آئی، وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مسجد کے مینارے کے پر تشریف لائیں گے اور اپنے دونوں ہاتھ یہ فرشتوں کے پر پہ رکھے ہوں گے، اور اس طرح سے آئیں گے، اور کیا حضور نے نقشہ کھینچا ہے اور کیا پورا حلیہ بیان کیا ہے کہ کیسے لگیں گے، اور اس زمانے میں کس سے لگ رہے ہیں، جو صحابہ کرام جس کو پہچانتے تھے اس کے بارے میں بتایا۔ اس طرح سے ہوگا کہ سر جھکائیں گے تو ان کے یہ بالوں سے یہ قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو بالوں سے قطرے ٹپکیں گے۔ یہ بھی مسیح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ جب فجر کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، اور یہاں پہ امام مہدی بھی ہوں گے۔ اب جب یہ تشریف لائیں گے پہچان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں۔ امام مہدی کے ساتھ ایسے ویسے تھوڑی ہوں گے بھائی، جو ہولی اور دیوالی پہ ناچ لے اور پٹاخے پھوڑ لیں اور پچکاریاں اڑا لے، پتنگیں اڑا لے، ایسے لوگ تھوڑی ہوں گے امام مہدی کے ساتھ۔ وہ تو پتہ نہیں کب کے وہ دجال کے جھانسے میں آ گئے ہوں گے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی پناہ۔ حضرت امام مہدی کے ساتھ ویسے لوگ پہچانے گے کہ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب یہ آئیں گے، تشریف لائیں گے،
تو امام مہدی اور سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ امامت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امامت تم ہی پڑھاؤ۔ حضور فرماتے یہ امت کی یہ فضیلت ہے کہ نبی اور رسول ہے، لیکن ایک حضرت امام مہدی ایک امتی، رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے، آپ کی آل سے ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، تب ایسا ہوگا۔ پھر عصر کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے، لیکن وہاں پہ امام مہدی کو ہی آگے کریں گے اور انہی کو کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی امام، آپ ہی نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اب پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ ممبر پر دن کے 6 گھنٹے نکل جائیں گے، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، میں کہتا ہوں 6 گھنٹے گزر جائے گے، ممبر پہ جلوہ فرما ہوں گے اور مسجد میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے، مسلمان بھی آئے جائیں گے، یہودی بھی آ جائیں گے اور عیسائی بھی آ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائی تو مان ہی رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مسجد میں صرف سر ہی سر نظر آئیں گے، یہاں تک اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ زمین پہ نہیں گرے گی، کسی کے سر پہ گرے گی۔ اتنی تعداد، بھاری تعداد میں لوگ ہوں گے۔ اب چونکہ اب یہ جو الگ الگ چل رہا ہے، الگ الگ مذہب جو ہے اور الگ الگ فرقے جو ہیں، اس میں اب عیسیٰ علیہ السلام جس کو صحیح کہہ دے وہی صحیح ہے نا، پھر تو اختلاف نہیں رہ سکتا نا۔ آج اگر کوئی عالم کا ہے، کوئی محقق کا ہے، کوئی مجدد کا ہے، تو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، ارے بھائی میرے سمجھ میں یہ آتا ہے، میں یہ جانتا ہوں، فلاں حدیث میں یہ ہے، یہ آئے۔ اب وہ اپنی اپنی کر رہا ہے۔ جب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور جب وہ کسی بات کے کہیں کہ یہ بات صحیح ہے، تو پھر تو صحیح ہے نا، پھر کون اختلاف کر سکتا ہے؟ تو اب یہ سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کو لگے گا یہودی کہیں گے کہ یہ ہمارے بارے میں کچھ بول دیں گے، اعلان فرما دیں گے، عیسائی کہیں گے کہ اب تو یہ ہمارے ہی ہے، ہمارے مذہب کا اعلان کر دیں گے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اتنے سالوں سے محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عیسائی تو یہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں، رسول پاک کو نہیں مان رہے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہمارا نام آ جائے گا، پھر وہ کہے گا کہ عیسائی مذہب صحیح ہے اور انجیل کو لائیں گے، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن پھر یہ ہوگا کہ عیسائی ناقوس لے کر تیار ہوں گے کہ اب ہمارے مذہب کا دور دورہ ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اور وہ اپنی جو شریعت تھی اور آپ کو جو دین دیا گیا تھا اس کے مطابق آپ نہیں کریں گے، بلکہ دین محمدی کے مطابق وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس وقت یہ ہوگا کہ یہ ایک طرف دجال ہے، اب دجال کا یہ حال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں کی خوشبو سے اس کا پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اب وہ بھاگے گا، اب وہ ایسا بھاگے گا، اس طرح سے بھاگے گا کہ اب جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں کی خوشبو پہنچے گی وہاں کافر مرنے لگیں گے۔ یہاں اب آپ کی خوشبو کہاں تک پہنچے گی؟ جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک آپ کی سانسوں کی خوشبو بھی پہنچنے لگے گی۔ اب یہ پیچھا کریں گے، اب سارے مسلمان دجال اور دجال کے ساتھ سارے یہودی، اب یہ آمنا سامنا ہوگا اور دنیا کی ایک فائنل وار ہوگی۔ یہ ایسی وار ہوگی، ایسا ہوگا کہ اس وقت جو ختم ہو جائے گا وہ پھر دجال کو پھر ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی کافر ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر لوگوں کے پاس ابھی 3 آپشن ہے، یا تو وہ اسلام قبول کریں، یا تو جزیہ ادا کریں، یا اس سے لڑائی کی جائے۔ لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ تشریف لائیں گے، دنیا بھر کے تمام عیسائی وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ قرآن شریف میں آیت مبارکہ بھی ہے کہ اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ہر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جب قیامت سے قریب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان ہی رہا تھا، اب جیسے ہی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کریں گے اور بولیں گے کہ اب انجیل کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اور اسی طرح سے جو سلیب ہوتا ہے، کروس، جس کو عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ کروس کا نشان ہوتا ہے، یہاں پہ لگاتے ہیں، ان کے چرچوں میں ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو بھی، سور کو بھی ختم کریں گے، کیونکہ عیسائی ان کے مذہب میں یہ سور کھایا جا سکتا ہے، اس کا بھی قتل ہو جائے گا، اور پھر جزیہ کو بھی یہ منسوخ فرما دیں گے۔
جزیہ جو کافروں سے لیا جاتا ہے وہ بھی اب تو نہیں لیا جاتا ویسے، لیکن اسلامی حکومت ہو تو لیا جا سکتا ہے، تو وہ نہیں لیا جائے گا. کیوں کہ لوگوں کے پاس دو ہی آپشن ہوگا، ایک ہوگا یا تو تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر مر جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اب دیکھو آدمی انسان کے وجود لیڈر کی برکتیں اور نحوستیں ہوتی ہے. دجال آئے گا، اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ 3 سال تک یہ بارشیں بند ہو جائیں گی اور زمین سے پھل نہیں نکلے گا، وہ سب چیزیں ہم نے سنی. یہ آنے سے پہلے اس کی نحوستیں ظاہر ہو گئی. اب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ کے مبارک قدم کی برکت سے اتنی کچھ ہوگی کہ سارے لوگ ویسے تو مسلمان ہو گئے، کافر سارے قتل ہو گئے. اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب رہے گا، اسلام، اور پھر ایک ہی گروپ رہے گا، اہل سنت والجماعت. only one, nothing else. کچھ بھی نہیں بچے گا پھر ایک پوری دنیا میں. اور لوگوں کے دل یہ تقوی سے بھر جائیں گے، خوف خدا سے یہ بھر جائیں گے، اور لوگ ایسے ہو جائیں گے لوگوں کے دلوں سے حسد اور کینہ اور بغض سب کچھ نکل جائے گا. لوگ ایک آئیڈیل کنڈیشن پہ ساری دنیا کے لوگ آ جائیں گے. میرے نبی کریم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہاں پہ حضرت امام مہدی بھی ہیں، یہ 7 سال رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ 40 سال وہاں پہ گزاریں گے اس دنیا میں. آپ یہاں پہ شادی بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس طرح سے ہوں گے پوری دنیا میں نظارہ تو دیکھے، نہ کوئی وہابی ہے، نہ خارجی ہے، نہ رافضی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ کوئی بھی نہیں، نہ کافر ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، کوئی بھی نہیں. ساری جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جگہ پہ یا نبی سلام علیک کہنے والے ہیں. اور اس کا ثبوت بھی دیتا چلوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم حج اور عمرہ یا دونوں ایک ساتھ کرنے کے لیے نکلیں گے. اب بیت المقدس کہاں پہ؟ ملک شام اس طرف ہے. پھر آتے ہوئے آپ میپ میں دیکھ لیں، گوگل میپ میں دیکھ لیں، یہاں سے آتے ہوئے پہلے مدینہ آتا ہے اور پھر مکہ آتا ہے. کہیں وہاں سے جاتے ہوئے حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہوئے میرے مزار پہ تشریف لائیں گے اور الصلاۃ والسلام مجھے کہیں گے اور میں اپنی قبر سے ان کے سلام کا جواب دوں گا. حدیث میں تو یہ آیا ہوا ہے. اب توصیف الرحمان کو سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ ہم تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو ذاکر نائک کو بھی دعوت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپس میں مت لڑو اور سب ایک ہو جاؤ. بولے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ایک ہو جاؤ، توبہ کرو، اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ. نہیں، ہم تو اہل حدیث کو مانتے. تو ہم نہیں مانتے کیا؟ ارے تم اہل حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو مانتے تو یہاں پہ تو حدیث میں یہ آیا ہوا ہے کہ عیسیٰ بن مریم حجی عمرہ کے لیے جائیں گے، میرے مزار پر آئیں گے. آج وہابی جتنے بھی لوگ حج پڑھنے گئے ہیں اس وقت اس سال، آپ ان سے پوچھیں اس کا مقابلہ کبھی نہ کبھی تو وہ لال رومال والے پیسہ خور عربیوں وہابیوں کے پگار خور لوگوں سے ہوا ہوگا. جب حج کرنے کے لوگ مدینہ کے لیے نکلتے ہیں تو یہ شیطان آ کے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ بولے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا، لیکن اگر روضہ رسول کی زیارت سے لیے جانا حرام ہے، شرک ہے. اور یہاں حدیث میں مسجد نبی کا نام ہی نہیں ہے. بولے میرے مزار پر آئیں گے، مزار پر آ کر الصلاۃ والسلام پڑھیں گے، یعنی کہ سلام میں جو پیش کریں گے اور فرماتے ہیں میں جواب بھی دوں گا. حیات نبی کا مسئلہ بھی حل، صلاۃ و سلام کا مسئلہ بھی حل، اور اہل سنت و جماعت جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا مسئلہ بھی حل. یہی مسلک ابو بکر صدیق ہے، یہی مسلک عمر فاروق اعظم ہے، یہی مسلک عثمان غنی ہے، یہی مسلک علی المرتضیٰ ہے، یہی مسلک غوث اعظم ہے، یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہی مسلک امام شافعی ہے، یہی مسلک امام احمد بن حنبل ہے، یہی مسلک امام مالک ہے، یہی مسلک خواجہ غریب نواز ہے، اور یہی مسلک امام ربانی مجدد الفسانی ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. سمجھ میں آ جائے تو مبارک ہو، سمجھ میں نہ آئے تو اپنی قسمت پہ رو. کتنا بھی سمجھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ میرے و آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ پوری دنیا میں اتنا عدل و انصاف پھیلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجود مبارک کی اتنی برکتیں ظاہر ہوں گی. آسمان اور زمین کو کہا جائے کہ اپنی برکتیں اگا دے اور اپنی یہ
جو بھی ہے وہ سب ظاہر کر دے، تو ایسا ہوگا اتنا امن اور امان ہو جائے گا، مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ ایک آدمی دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا، وہ کسی سے مال نہیں لے گا، یہاں تک کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے لیکن وہ جانور بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ وہ وجود مبارک کی برکت یہ ہوگی کہ شیر اور بکریاں ایک ہی جگہ پہ پانی پئیں گے، بھیڑ اور بکریاں اور گائیں جیسے وہ ایک ہی طرح کے جانور ہے، کوئی کسی پر یہ حملہ نہیں، کوئی مارا ماری نہیں، سارا کا سارا یہ سب کچھ اس طرح سے امن و سلامتی والا ہوگا۔ اور یہاں تک کہ ایک انار سمجھتے ہو کیا بولتے ہیں انار کو؟ داڑم۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس کو کھا لے گی اور اس انار کے چھلکے میں 10 آدمی بیٹھ جائیں گے، اس انار کے چھلکے کے سائے میں 10 لوگ بیٹھ جائیں گے، اتنا بڑا انار ہوگا۔ یہ ہے وجود کی برکت۔ یہ جو لیڈر ہوتا ہے یا آگیوان ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بن جائے، جیسا ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، سمجھے بات کو؟ اسی طرح سے پیر کا اثر مرید پر ہوتا ہے، جیسا پیر ہوتا ہے نا، پیر اگر مفت خور ہے، پیر اگر حرام خور ہے تو مرید پھر متقی نہیں ہو سکتا، ویسے ایسا پیر بھی نہیں ہوتا جو حرام خور ہو، تو آج کل جو چل رہا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ یہی حال امام کا ہوتا ہے، کسی بھی کو بھی آپ کھڑا کر کے رکھ دیے اور تنخواہ کی بات کر لی، اتنا تنخواہ لوگے کھڑا کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ امام اگر متقی ہوگا تو مقتدی میں تقوی خود بخود ظاہر ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ امام اگر اس کی چال چلگت میں اگر فرق آ گیا یا اس کا قدم ڈگمگا گیا تو پیچھے مقتدیوں کی وہی راہ پہ لوگ چلیں گے۔ تو یہ وجود کی برکتیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے نہیں ہو، کبھی پیاز کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، کبھی ٹماٹر کا حال خراب ہو جاتا ہے، کبھی یہ نہیں ملتا، کبھی تیل بڑھ جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی بدبخت بیٹھتا ہے تو پھر یہی مصیبتیں آتی ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا مبارک شخص بیٹھا ہو تو برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اس طرح سے آپ 40 سال رہیں گے، اب یہی سب حال میں ہوں گے۔ اس میں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پہاڑ پر تشریف لے جائیں، کیونکہ ایسی قوم نکلنے والی ہے کہ اس سے مقابلے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کوہ طور پہ تشریف لے جائیں گے سارے مسلمانوں کو لے کر، تب یاجوج ماجوج دیوار توڑ کے نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج ایسی قوم ہے، سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ جب اس کی پہلی جماعت نکلے گی تو بحیرہ تبریہ جس کا لمبائی 10 میل ہے، 10 میل یعنی کہ 16 کلومیٹر جتنا ہوتا ہے، 16 کلومیٹر جتنا اس میں پانی ہوگا۔ پہلی جماعت کی تعداد اتنی کثیر ہوگی کہ جب نکلے گا تو سارے کا سارا پانی پی جائے گا۔ 16 کلومیٹر لمبا وہ بحیرہ ہے، سارے کا سارا پانی پی جائے گا۔ پیچھے آنے والے کہیں گے کہ یہاں پہ کبھی پانی تھا۔ پھر یہ نکلیں گے، پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اب دنیا والوں کو تو پریشان کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے، یوں کہ آسمان کی طرف تیر چھوڑیں گے۔ اب اللہ کی قدرت، تیر جو ہے وہ خون والے واپس آئیں گے۔ اب جب اسی حال میں ہوں گے، اب وہاں پہ پہاڑی پر کیا کریں گے؟ پہاڑی پہ وہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہاں تک کہ رسول پاک نے فرمایا کہ گائے کے ایک سر کی قیمت 100 وہ ہو جائے گی جو تمہیں 100 سونے کے سکے سے بھی زیادہ مہنگا ان کو ایک گائے کا سر نظر آئے گا، کیونکہ وہ سب پہاڑی پر ہے نا، کھانا پینا، پھر ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ بڑھے اور سپلائی کم ہو تو بھاؤ تو بڑھنے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ان کی ہلاکت کی، کیونکہ وہ آمنا سامنا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا فرمائے گا اور وہ اس طرح سے مریں گے جیسے ایک آدمی مریں گے، ایک ہی گاہ میں سب مر جائیں گے، ایک ہی جھٹکے میں سارے کے سارے اتنے کثیر تعداد والے مر جائیں گے۔ مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے تشریف لائیں گے، نیچے اتریں گے تو ساری زمین ان کی بدبو اور لاشوں سے یہ لت پت ہوگی، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، ایسے پرندے آئیں گے کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ جہاں چاہے گا وہاں پہ چھوڑ آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، موسلا دھار بارش ہوگی اور زمین کو شفاف کر دے گی، بالکل جس زمین جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ اور ان کا تعداد کتنی ہوگی یہ سمجھیں آپ کہ ان کے جو تیر اور ترکش ہوں گے نا، ان کے جو تیر مسلمان اس کو استعمال کریں گے اور برتن کے طور پہ کام کریں گے تو مسلمان اس کے تیر و ترکش سے 7 سال تک جلائیں گے، اتنا یہ بھاری تعداد میں چھوڑ کے جائیں گے۔
تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وقت بھی پورا ہو گیا، اور یہ یاجوج ماجوج کا بھی واقعہ ہو گیا، وہاں پہ حضرت امام مہدی کا بھی پھر 7 سال ان کا بھی آیا ہے، ویسے زیادہ سال ہوں گے، لیکن یہ کہ 7 سال وہ مستقل طور پر سب نظام کو سنبھال کے بیٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال آپ کو بھی ہوگے، پوری دنیا میں امن و سلامتی، شانتی، اور اسلام ہی اسلام، اور سب جگہ پہ ایک ہی مذہب اہل سنت و جماعت، یہ سب سلسلہ ہوگا، اور آخر میں آپ کا جب وصال ہوگا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روضہ رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے، جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے، کہا جاتا ہے وہاں پہ چوتھی جگہ بھی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ محشر کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم نکلیں گے، اور ساتھ میں ابوبکر اور عمر بھی ہوں گے۔ کیا نصیبیں ہیں ان دونوں کے، دنیا بھر میں ساتھ رہے، مزار میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، جنت ساتھ ہی ساتھ، یہ ہوتے ہیں 4 یار۔ ہم ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں، اب کوئی ان کو ہٹا کر عید غدیر منا لے اور کہیں کہ رسول پاک نے ان تینوں کو ہٹا کر ان کو بنایا تھا، نہیں، ابو بکر دا پہلا نمبر ہے تو پھر پہلا نمبر رہنا ہے نا، بے شک رہنا ہے نا۔ ہمارے تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے جس کو بھی منا وہ رسول اللہ کی وجہ سے منا، ہم نے حضرت علی کی وجہ سے یا حضرت ابو بکر کی وجہ سے رسول پاک کو نہیں مانا۔ آج لوگ اسی میں دھوکہ کر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت علی سے ہمیں محبت ہے اس لیے پھر رسول پاک کو مانے، نہیں، ہم نے حضرت علی کو، حضرت ابو بکر کو، غوث و خواجہ رضا کو مانا، تمام کو تمام رسول اللہ کی وجہ سے مانا۔ جان یہ ہے، یہ سب شاخیں ہیں، یہ اصل ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے مانا۔ ہم نے سیدوں کو مانا، ہم نے اہل بیت کی تعظیم کی، تو اس وجہ سے تعظیم نہیں کی کہ ان کی اولاد، بلکہ ہم نے اس وجہ سے تعظیم کی رسول پاک سے نسبت ان کو حاصل ہے۔ ہم نے علماء کی تعظیم کی تو اس کے علم کی وجہ سے نہیں، عالم تو یہودیوں میں بھی ہے، عالم تو عیسائیوں میں بھی ہے، اور عالم تو پنڈت ہندوؤں میں بھی ہے، جس کو پنڈت کہتے ہیں، وہ سب علم رکھتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو رکھتے ہیں، اور عالم تو ایک طرح کا نالج تو ڈاکٹر اور انجینئر بھی رکھتے ہیں، سائنٹسٹ بھی رکھتے ہیں، لیکن تعظیم جو عالم میں دین کی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس جو علم ہے وہ علم دین مصطفیٰ ہے۔ تو اصل تعظیم اور اصل جو عزت ہے وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے جس کو بھی مانا ان کی وجہ سے مانا، یہ بس پوائنٹ کو یاد رکھیں، جس کو بھی مانا ہم نے ان کی وجہ سے مانا، اور پھر انہوں نے جس کو جس مرتبے پر رکھا اور اللہ نے جس کو جو مرتبہ عطا کیا ہم نے اس کو مانا، اور جو اس کو مانے وہی۔ اب کوئی غوث پاک کا بہت زیادہ چاہنے والا ہو، وہ کہے میں امام حسین سے بھی غوث پاک کو افضل مانتا ہوں، آپ کیا بولو گے؟ بھائی رہنے دینے، ایسا ہی بولو گے؟ بس ساری باتوں میں یہی جواب ہے کہ جو اللہ اور اس نے جس کو جو مرتبہ دیا اس کو اسی مرتبے میں رکھا جائے، اور دل سے محبت بھی کی جائے، تعظیم بھی کی جائے، اسی میں امن و سلامتی اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آگے